السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک سیریز لے کے آ رہا ہوں، علاج بالغذا کیا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ایک بڑی ہی مختصر اور جامع بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو مختلف عوارضات اور امراض پر بات کر رہا ہوں، میں آج ایک بات بڑی تحقیقی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم نے صرف مرضوں کو سمجھا ہے۔ میں آج ایک انوکھی بات کرنے لگا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ بہت ہی محظوظ ہوں گے۔ وہ انوکھی بات یہ ہے کہ امراض تو ایک طرف ہیں، طب یونانی نے بھوک کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے، پیاس کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے، نیند کی اونگ کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے۔ اب آپ سمجھیں، جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا تو یہ ایک مرض پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ وہ کھانا کھائے، اس کا مزاج کیا ہے کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے موسم اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مزاج کے مطابق وہ کھانا بنائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے خون بنے گا۔ جب وہ اپنی غذا اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے جانور نہ بنے بلکہ میں یوں کہوں گا تو بہت بہتر ہوگا کہ جانور کے سامنے بھی جب آپ اس کے مزاج کے خلاف غذا رکھیں گے سامعین تو وہ انکار کر دے گا، وہ منہ موڑ لے گا۔ انسان ایسا جانور بن چکا ہے اس رنگین دور میں، رنگینیاں غذاؤں کی رنگ دیکھ کر، ذائقے دیکھ کر، کہ وہ جو آتا ہے ڈٹ جاتا ہے، بعد میں پھر ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی کی دوائیاں چمٹتی ہیں۔ آپ شیر کے سامنے بہترین کھل ونڈا ڈال دیں، آپ شیر کے سامنے بہترین سبز چارہ ڈالیں، امید ہے کہ وہ کھا لے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، شیر گوشت کھاتا ہے۔ میں ذکر کر چکا ہوں نا کہ اللہ نے ہر انسان، ہر جانور کا ایک مزاج رکھا ہے۔ شیر اگر گھاس اور بہترین چارہ اور کھل ونڈا نہیں کھاتا، گوشت کھائے گا۔ انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو اللہ نے ہر چیز کی سمجھ عطا کر دی ہے۔ اس سمجھ کے ماتحت پہلے خود کو سمجھتا ہے، پھر مزاج کو دیکھتا ہے، پھر موسم کو دیکھے گا۔ اور یاد رکھیے یہ طب یونانی کا قانون بیان کر رہا ہوں، ایلوپیتھک کا نہیں، جو مرضی کھاؤ اور جاؤ۔ مزاج، موسم، عمر، اپنی بھوک اور اس کی اصلی حقیقی بھوک کی پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو مد نظر رکھ کر پھر وہ غذا تجویز کریں گے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، میں آج آپ کا غور کرواتا ہوں، آپ کی توجہ دلواتا ہوں۔ یہ جو ہمارے مصالحے بنے ہوئے ہیں نا، کوئی لونگ، دار چینی، جیفل، جلوتری، اکرکرا، زعفران، رائی، دھنیا، زیرے، یہ سارے مسالے طب یونانی کے سائنسدانوں نے غذاؤں کے مزاج کو رد و بدل کرنے کے لیے ڈالے۔ یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں نا جی یہ فلاں گرین ٹی پی لو، یہ کافی پی لو، کافی کے اوپر بھی نئی ویڈیو آ گئی ہے کہ یہ کینسر پیدا کرتی ہے۔ میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خشک سرد مزاج کی ہے، اسی طرح گرین ٹی اور چائے کے مزاج بھی خشک ہے۔ اور میں کافی، چائے اور بلیک ٹی پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، آپ کو لنک اس کا مل جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی بھوک بھی ایک مرض ہے۔ اب بھوک کی علامت میں گزشتہ ویڈیوز میں جو دوست جڑے آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کم از کم 8 گھنٹے تو طب یونانی کہتی ہے ایک دفعہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد نہ کھایا جائے، کم از کم 8 گھنٹے۔ اچھا، بہتر جو آپ نے اپنا نظام رکھنا ہے زندگی کا تو 14 سے 12 گھنٹے بھوک کو برداشت کریں۔ یقین جانیے کبھی کسی ہاسپٹل، کبھی کسی طبیب، کبھی ابن طبیب پہ نہیں جانا پڑے گا، یقین جانیے، یہ آپ کی بھلائی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اتنا لمبا گیپ جو میں بتا رہا ہوں نا، روزے جتنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو پیٹ بھر کے دفتروں میں بیٹھے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں، گاڑی اے سی، دفتر اے سی، گھر اے سی۔ ہاں، جو بیچارے مزدور ہیں، راجگیروں کے پیچھے کام کر رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ہل چلا رہے ہیں، جو بہت مشقت کر رہے ہیں، وہ تو 6 گھنٹے کے بعد بھی کھائیں، بلکہ ان کو 6 گھنٹے سے پہلے بھوک لگ جاتی، وجہ کہ ان کی باڈی کا ورک اتنا ہوتا ہے کہ غذا ہر صورت میں خون میں بدل جاتی، سپیڈ بڑھ جاتی ہے ان کے ہاضمے کی۔ تو یہ ڈیفرنس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہر بندہ اتنا بھوکا نہیں رہ سکتا اور ہر بندہ بار بار نہیں کھا سکتا۔ اب یہ دیکھیے گا، مزاج کے مطابق کھائے گا تو اسے سوٹ کر جائے گی۔ اب یہی غذائیں جب مزاج کے موافق نہیں ہوں گی تو بالکل اسے سوٹ نہیں کریں گی۔ مثال پھر لے لیں، ہم فروٹر کھاتے ہیں، کنو کھاتے ہیں، موسمی کھاتے ہیں، ان کے اندر ایسیڈک ہوتا ہے نا۔ ہمارا مزاج جب لیمن دیکھتا ہے، جب اچار سوچتا ہے، جب کوئی کھٹی چیز سامنے آتی ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، یعنی یہ الکلی ہے۔ یہ وہ گلینڈ الکلی پیدا کرتے ہیں، رطوبت پیدا کرتے ہیں کہ یہ
چٹاس اندر جا کے جسم کو زخمی نہ کرے، اس کو رطوبت زیادہ چاہیے، پہلے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور کبھی چینی کو دیکھ کے منہ میں پانی آیا، کیونکہ چینی خود پانی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نا ابن طبیب سے آپ کو ملیں گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میری یہ اتنی جو بحث میں کر رہا ہوں، جو اتنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، مجھے ویوز سے غرض نہیں ہے۔ بھائی افضل خان صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، وہ کینیڈا سے ہیں، وہ ہر ویڈیوز میں کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ کر ایک نئی زندگی کا راز ملتا ہے، ایک زندگی کے نئے نئے راز ملتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں آباد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 10 سال سے ہربل سے جڑا ہوا ہوں اور میں نے 10 سال سے انگلینڈ میں رہ کر کبھی بھی ایلوپیتھک دوا استعمال نہیں کی۔ اللہ پاک ان کو اور سمجھ نصیب فرمائے۔ کچھ میرے ویور اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ شارٹ ویڈیو بنایا کریں، ویڈیو چھوٹی بنایا کریں۔ میرے بھائیو، نہ تو مجھے ڈاکٹر عفان کی طرح ڈالروں کا شوق ہے، میرے بھائیو نہ تو مجھے ڈالر کمانے کا شوق ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ میری روزی میرے ماں کے رحم میں لکھی گئی، اور جتنے اعصاب اللہ نے مجھے دیے ہیں، جتنی قوت دی ہے، میں حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے لمبی ویڈیو پہ اعتراض نہ کیا کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ وقت ہو تو سن لیجئے، نہیں وقت ہے تو پھر سن لیجئے، نہیں سننا تو آگے گزر جائیں، سکرول کر دیں۔ میں تو فائدے کی باتیں کروں گا اور فائدے کی باتیں ہمیشہ لمبی ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس وقت تک بندہ بھوک کے ساتھ مزاج کو سمجھ کر اور پھر بھوک کی جو مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا، اس کو بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا معدے کو 3 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ غذا کے لیے رکھو، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، اور چوتھا حصہ خالی رکھو۔ کیونکہ غذا معدے کے جب ہم چباتے ہیں تو غذا اور ہوتی ہے، جب پانی پیتے ہیں تو غذا اور ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو ہم غذا چباتے ہیں نا، یہ منہ میں تو ہمیں اور لگتی ہے، اندر جا کر کچھ رطوبات مل کر، کچھ ایسڈ مل کر یہ غذا پھولتی ہے، تو پھر ہمیں تبخیر ہوتی ہے، پھر ہمیں گیس ہوتی ہے، پھر ہمیں خمیر ملتا ہے۔ جب غذا ہم تیسرا حصہ کھائیں گے بھوک سے، فار ایگزامپل میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر 3 روٹیوں کی بھوک ہے نا تو آپ 2 کھا لیں، زیادہ سے زیادہ 2 کھائیں، کچھ پانی کی گنجائش رکھیں کیونکہ غذا کے گھنٹہ ڈیڑھ بعد حقیقی پیاس لگتی ہے، اور کچھ آپ چائے وغیرہ کی گنجائش رکھ لیں، کچھ معدے کو خالی ورک کرنے کی۔ جن لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانے کی عادت ہے نا، یا وہ لوگ جو پیٹو ہیں، جو سانس کی گنجائش بھی نہیں رکھتے، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کھانے کے گھنٹے ڈیڑھ بعد الٹی شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی نہ آئے تو معدہ کچی غذائیں نکال کر ڈائریا کر دیتا ہے۔ یہی میرے بھائی غذا کا نظام ہے۔ اب اس غذا کے نظام کو اب یاد رکھیں، یہی جب غذا آپ اس ترتیب سے لیں گے تو کبھی بھی آپ کو اکثر آپ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ پھر آپ یاد رکھیں، غذا کے اندر حلال کی غذا کھانے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے سودی ہیں، جتنے راشی ہیں، جتنے حرام خور ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے دولت جمع کر کے رکھنے والے ہیں، آپ یقین جانیں ان کو نظر ماریں، ان کے لاکھوں روپے مہینے کے دوائیوں پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو عقل نہیں ہے کہ ہم نے حلال نہیں کھایا۔ کیوں؟ حلال غذا سے انسان کا، پاک صاف غذا سے کردار بنتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ میں یہاں پھر ایک بات عرض کر دوں، ضمن میں آ گئی۔ یوں مدینے کا بازار تھا، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ شہزادے، حضرت حسین ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کے بازار میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت حسین بچے تھے، جاتے جاتے حضور کی نظر نہ پڑی تو آپ نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ مستند روایت ہے، کافی علماء سے آپ سن چکے ہوں گے۔ حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کخ کخ یا حسین، تھوک دو اے حسین، تھوک دو اے حسین۔ کیوں؟ فرمایا یہ صدقے کی ہے اور سیدوں کو صدقہ نہیں لگتا۔ یہ کردار بننا تھا حسین کا۔ آپ نے بچے تھے، بازار میں پڑی تھی کھجوریں، پورا مدینہ صدقہ کھا رہا تھا غربا میں، اور حسنین کریمین کے نانا نے برداشت نہیں کیا کہ حسین نے کل تو قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی گردن کٹوانی ہے، یہ ایک کھجور کا حصہ میرے نواسے کے کردار پہ اثر کرے گا۔ سامعین محترم، میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے، مخفی بھی گزارش کرتا ہوں، اپنی رزق پر توجہ دیں۔ آپ حلال کما رہے ہیں، اچار پیاز سے کھا رہے ہیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ آپ حرام کما رہے ہیں نا، روزانہ ہوٹلنگ کریں، روزانہ ڈاکٹر پہ جانا پڑے گا۔ سوچ کی کمی۔ اور یہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حرام کھانے سے، نفسیاتی بیماریاں، یہ سائیکی بن جانا، یہ باپ کو بیٹے قتل کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ماحول میں، ہمارے ہاں دیکھا نہیں ہے، کتنا بڑا ڈاکٹر تھا،
تھا اور کتنی بڑی کمیونٹی پہ اس کی عزت تھی، لیکن کیا ہوا جب راز کھلا تو پتہ چلا کہ جی بڑے بیٹے نے قتل کروایا۔ کیا تھا؟ بیٹے کی تربیت میں بھی فرق تھا، بیٹے کی غذا میں بھی فرق تھا، ماحول میں بھی فرق تھا۔ ماحول کا بھی آپ خیال رکھیں، گندگی کا بھی آپ خیال رکھیں، اپنے بچوں پر اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ضروری ہے نظر رکھنا۔ بھوک بیسکلی تب تک نہیں لگتی جب تک اندر کی غذائیں ساری ہضم نہ ہو جائیں۔ جو بھوک آپ کو روزے کی سی طلب پیدا کر دے وہ حقیقی بھوک ہے، اور جو بھوک آپ کو کھانے کا رنگ خوشبو دیکھ کر آپ کہیں کہ جی میں ذرا چکھ لوں گا، بس وہ چکھ نہیں لیں گے، وہ خون نہیں بنے گا، وہ خمیر بنے گا، وہ تیزاب بنے گا، وہ تعفن بنے گا، وہ آپ کے لیے بیماریوں کی وجہ بن جائے گا۔ حقیقی بھوک میں بتا چکا ہوں، غیر حقیقی بھوک آپ یقین جانے جول قلب بھی ہوتی ہے، جول بکر بھی ہوتی ہے طب یونانی میں، کتے کی بھوک بھی کہا ہے طب یونانی نے، اور بیل کی بھوک بھی کہا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ ذائقوں کو جب دماغ میں رکھیں گے تو یہ لالچ کی بھوک ہے، جب کمزوریوں کو دماغ میں رکھیں گے تو یہ حقیقی بھوک ہے۔ اور پیاس پھر بھی ذکر کرتا چلا جاؤں، جس پیاس میں آپ کو پانی پینے کے بعد ایک تسکین مل جائے وہ حقیقی پیاس ہے جو غذا کے بعد لگتی، اور جو پیاس بار بار لگے حلق تک پانی پی لیا جائے اور پیاس نہ بجھے وہ غیر حقیقی پیاس ہے، وہ اندر کی سوزش ہے، وہ اندر کی انفلومیشن ہے، وہ اندر کا تعفن ہے۔ پیاس بڑھتی چلی جائے گی، پانی پیتے چلے جاؤ گے گلے تک، آپ کو اس کا حل بتا دوں، کوئی بھی اجوائن، دیسی پودینہ، اناردانہ، دار چینی، لونگ، کچھ بھی کافی گرم آپ استعمال کر لیں تو وہ پیاس بجھ جائے گی۔ بغیر بھوک کے کثرت پیاس سردی کی علامت ہے، کھانے کے بعد بھوک لگنا غذا کے لیے بدرکے کی علامت ہے کہ وہ غذا کو آگے لے جانے کے لیے طبیعت پانی مانگ رہی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ باتیں تھیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ آخری گزارش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر بھی باندھے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے۔ بھوک اور حرام میں آپ فرق رکھیں، حلال ملے تو کھا جائیں۔ جی سامعین محترم، ایک گزارش اور کرتا چلا جاؤں، بھوک کا احساس آپ 24 گھنٹے رکھیں گے، آپ کو غریب کی بھوک کا بھی احساس ہوگا، آپ کو نبی کی بھوک کا بھی احساس ہوگا، آپ کو غربت کے جتنے مارے بیچارے پھر رہے ہیں ان کی قدر و قیمت آئے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی کھائیں اچھا کھائیں، اچھا کھانے میں کوئی پابندی نہیں، بہتر سے بہتر کھائیں۔ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ جتنا اچھا کھائے اتنا بہتر ہے، لیکن جتنا کم کھائے گا وہ اتنا تندرست رہے گا، جتنا زیادہ کھائے گا، بے وجہ کھائے گا، بے بھوک کھائے گا، وہ بیماریوں کو دعوت دے گا۔ زیادہ کھانے کے نقصان میں آپ کو چند باتیں اور عرض کر دوں، کند ذہنی، نیند کی زیادتی، سستی، کاہلی، شوگر، بلڈ پریشر، یہ سارے امراض زیادہ کھانے سے آ رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ کھانے کے بعد ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ان کو شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور پھر بھرے پیٹ ہی وہ بیوی کے قریب چلے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ شہوت کے وقت جب بلڈ آپ کے پینس کی طرف جائے گا تو معدہ خالی ہو جائے گا، اور معدہ جب خالی ہوگا تو آپ شہوت کی لذت لے لیں گے، لیکن معدہ آپ کا غذا کی لذت نہیں لے گا، وہ تعفن بنا دے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیشہ اپنے اصول زندگی کو اپنائیں، طب یونانی کے بہت پیارے اصول ہے صحت کے، اسے اپنائیے۔ فرنگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس ان اصولوں سے بالکل آری ہے، اندھی ہے۔ میں ایک اور گزارش کر دوں، ضروری نہیں کہ آپ 3 ٹائم کھانا کھائیں، میری نظر میں تو صبح و شام کھانا کھایا جائے سب سے بہترین ہے۔ اسلام نے بھی رمضان کی نسبت سے ہمیں یہ آگاہ کر دیا ہے کہ صبح کھاؤ اور شام کھاؤ۔ یہ جو ہم نے 3 4 ڈشوں کے، یہ ڈنر، یہ بریک فاسٹ، یہ لنچ، یہ سنیک، یہ دعوت، یہ سموسے، یہ پکوڑے، یہ جلیبیاں، یہ ساری ہماری فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی میں پھر گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ کی شکل میں پھر بیماری کی شکل میں سزا بھی ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ان چیزوں کو سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور طبعی زندگی پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔